السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے اپنی زندگی سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور آپ نے جیسے کہ میرا پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں کبھی کبھار ولاگنگ ہوگی، انٹرویو ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی موضوع پر ڈیلی ڈسکس کی جائے۔ جو روزمرہ کے موضوع ہیں جو درپیش آتے ہیں، تو اس کے حساب سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہو جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ اس میں آج جو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، میرا جو ہے آئی ڈی بیس پاکستان، #DBasePakistan۔ تو آج ہم اس کے پر جو ہے، اب ہم جہاں بھی #DBasePakistan لکھیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی میں نے ایسا سرچ کیا، کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیٹ پر کہ #DBasePakistan، کوئی ٹرینڈ ابھی نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ٹرینڈ شروع کیا جائے۔ میں ناچیز کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے ایسا کچھ کیا جائے جو پاکستان کی سربلندی کے لیے اچھا ہو، جس میں پاکستان کی کچھ خصوصیات بیان کی جائیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس سے جو ہے انڈین بنگلہ دیش کے لوگ بھی جو ہیں استفید ہو سکتے ہیں، لیکن میرا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کا ہے، اسلامی بیس پر کہیں یا اخلاقی بیس پر کہیں۔ تو میرا جو ہے اب انڈین لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بھی ہے، جو بھی اردو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ تو میں آج ایک چیز بات کروں گا، پاکستان بیسٹ کیوں ہے، پاکستان میں ایسا کیا ہے جو انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ایسی ایسی نعمتیں نازل کی ہیں، ایسی ایسی خصوصیات رکھی ہیں پاکستان میں جو شاید کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستان میں کچھ برے لوگ ہیں جو چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا چاہے ویسے عام زندگی میں آپ کو ملیں، جو آپ کو پاکستان کی برائیاں یا منفی پہلو کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ غلط لوگ تو ہر طرف ہوتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی رشوت لیتا ہے، ایک آدمی ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک رشوت والے بندے کو دیکھے گا، یا ملک کا تقاضا جو ہے وہ جو ہے رشوت والے بندے کے ساتھ اس کا پیمانہ ناپا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ ملک اچھی چیزوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آخر پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ جو برصغیر میں اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بہت ساری نعمتیں اتاری ہیں، بہت ساری خصوصیات دی ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ ہمارے جو کھانے ہیں، جو دیسی فوڈ ہیں، وہ دنیا میں شاید سب سے بہترین ہے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ بھی ہیں، ان کا بھی آپ کھانا کھائیں تو ذائقے دار آتا ہے، جو کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں آتا۔ آپ فوڈ اسٹریٹ پر جائیں تو چاہے سستا کھانا کھا لیں، ذائقے دار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے آپ کہنا چاہیے کہ ہمارا جو ایک لباس ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پہنیں اور اپنے سائز کا پہنیں تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین لباس ہے۔ ساتھ شلوار قمیض ہو اور ساتھ کھیڑی پہنی ہوئی ہو تو پتہ چلتا ہے ایک پاکستانی بندہ جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی پہچان دور سے نظر آتی ہے۔ نہ تو یہ اب انڈیا والے بھی اسی کاپی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو پاکستانی کو پاکستانی سوٹ کرتا ہے وہ انڈین کو نہیں کرتا، چاہے وہ کھیڑی پاکستانی کی جائے کوئی انڈین پہن لے اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ ہمارے پاکستان کے پٹھان بھائی ہیں، ان کے آپ لباس دیکھیں، سادہ لیکن بہت ہی پروکار ہے، ان میں دور سے ایک نمایاں چیز نظر آتی کہ ایک پاکستانی جا رہا ہے۔ تو میری پاکستانی سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی شلوار قمیض پہنیں تو ایک ٹاپ کی فٹنگ پر سلوائیں، تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بنسبت کے کھلا ڈلا آپ کا ہو۔ ہمارے کسی بھی صوبے کا ہو، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہمارا فیشن ہے شلوار قمیض میں، ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، چاہے ہم سندھی پہنیں، پنجابی پہنیں، کچھ بھی پہنیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اپنے شوز کو روز پالش کریں، صاف کریں۔ صاف جوتا جو ہے بندے کی جو شخصیت نظر آتی ہے وہ جوتے میں نظر آتی ہے۔ آپ کو جوتا دیکھنا نہیں چاہیے لیکن وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ کے بال اچھے کٹے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑے اچھے استری ہوئے ہونے چاہیے، تاکہ جہاں آپ جائیں آپ کو ایک نمایاں حیثیت ملے۔ ہمیشہ جو ہے اپنے ساتھ جس جگہ کام کرتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں۔ ہماری سب سے بڑی پہچان جو ہے ابھی بھی، یہاں میں سعودی عربیہ میں ہوں تو سعودی عربیہ کے حساب سے بات کروں گا کہ پاکستانیوں کی گاڑی ابھی بھی بہت صاف اور اچھی ہے، لیکن میں پاکستانیوں سے یا پورے برصغیر سے پاک و ہند کے سب لوگوں سے ایک گزارش کروں گا، جب بھی گاڑی بیچیں تو سچائی کے ساتھ بیچیں، غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ گاڑی اچھی ہے تو اچھی بولیں، خراب ہے تو خراب بولیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاکستانی جو ہمارے اکثر بیشتر باذوق لوگ ہیں، جو کہ ہمیں انڈیا بنگلہ دیش میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں،
جو گاڑی کو بذوق طریقے سے چلاتے ہیں، پاکستانی گاڑیوں کے شوقین ہیں، گاڑیوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کو صاف بھی رکھیں، اچھی کنڈیشن رکھیں. آپ جو گاڑی، آپ کی جو سیلری ہے، جو انکم ہے، اس کے حساب سے گاڑی لیں تاکہ آپ اس پر خرچہ کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. نہ کہ آپ گاڑی لے لیں پھر خرچہ نہ کر سکیں، تو ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ ہم اوپر سے اوپر جا سکیں. تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جائیں گے، تعلیم کے بغیر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی جہاں پہچان ہے، جہاں کچھ آپ کا ہوگا، تو آپ تعلیم ہوگی تو پاکستان کو آپ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، پاکستانی تشخص کو بہت اچھے طریقے سے لا سکتے ہیں. لیکن تعلیم بہت اہم ہے. کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان سے انڈیا آگے ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش بھی آگے ہے، کئی لوگ کہتے ہیں تو انڈیا پاکستان سے آگے نہیں ہے. ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارا لباس ہے، وہ انڈیا سے بہت بہتر ہے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے ہاں کے جو ہے جاہل لوگوں سے بھی گئے گزر ان کا لباس ہے، اور ان کے کپڑے دور سے ان کے عجیب کلر اور عجیب شائننگ ہے. حتیٰ کہ وہاں کے مسلمان بھی جو ہیں ان میں وہ لباس میں خوبصورتی نہیں ہے، اس میں ہندوستانی لک آتی ہے. ہندوستانی لک کسی لحاظ سے خوبصورت نہیں ہے. جو خوبصورتی پاکستان کی شلوار قمیض میں ہے، وہ اگر انڈین پہن لے تو وہ نہیں لگتا. تو ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ پاکستان کے پاس جو خوبصورتی ہے اس کو اجاگر کریں، کپڑوں کو صاف رکھیں، جہاں کام کرتے ہیں وہ اخلاق کے ساتھ کام کریں، صفائی کا خیال رکھیں، ہمیشہ اونچا سوچیں، اچھا معیار رکھیں، اور کوشش کریں جہاں کمپنی میں اپنے امیج اچھا رکھیں. جھگڑا مت کریں، یا تو سر توڑ دیں یا جھگڑا نہیں کریں. ایک کام کریں، یہ بیچ میں مت رہیں. تو کوشش کریں جہاں رہیں، جس طریقے کا کام کریں، جو آپ کی جاب ہے، جو آپ کا بزنس ہے، اس کو ایک اچھے معیار پر رکھیں. جو چیز آفس لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اس پر خرچہ کریں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اس کو ساتھ ساتھ سروس کرائیں اس کی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ چیز لے لی ٹوٹتی گئی، ایسا نہیں ہے. تو جہاں پر رہیں اپنے جو ہے جگہ کو صاف رکھیں، پاکستان کا نام بلند رکھیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو پاکستان کی برائی مت کریں. تنقید کرنا اور برائے تنقید کرنا فرق ہے. تو آپ جو ہے پاکستان کو مثبت انداز میں تنقید کریں تاکہ اگلا کچھ سمجھ سکے. آپ کو جو پاکستان کے ادھر ادھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لیے آپ کو جو ہے مثبت سوچ رکھنی ہے. پاکستان میں کوئی خرابی نہیں، خرابی ہم لوگوں میں. تو اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اگر یہ چیز آپ سمجھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ پاکستان کو بہت ترقی کرتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ترقی کا دار و مدار بھی جو ہے وہ نماز میں ہی ہے، اور پاکستان کی خوبصورتی بھی نماز میں ہی ہے. ہمارا جو مسجد ہیں ان پر خرچہ کریں، مسجدوں کو خوبصورت بنائیں، مسجدوں پر پیسہ لگائیں، مسجدوں میں سہولیات دیں لوگوں کو تاکہ لوگ نماز پڑھنے آ سکیں. اس کی بڑی مثال سعودی عربیہ ہے. یہاں پر ہر آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے. پانچے اونچے کرنا ضروری نہیں ہے، یا اس کو کہنا میں سر پر ٹوپی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت اچھی چیز ہے، پینٹ کے اوپر کرنا یا ٹوپی پہننا یا جو بھی آپ کہیں، وہ سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پینٹ شرٹ ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے. اب سعودی عربیہ میں ایک چیز ہے کہ آپ کی نماز کے ٹائم پر جو ہے سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں. تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے، جب آپ کی نمازیں بند ہو گئی، ایک بے دین ہے، اللہ نے کوئی ہدایت نہیں کی تو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں پر تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ نماز کے ٹائم کا ماحول دیکھ کر جو بہت سارے فلپینو ہیں جو میں جانتا ہوں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور بھی جو ہے ہندو لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں یہاں پر، کہ ان کا ماحول دیکھ کر. ہمیں ماحول ان کو دکھانا ہے تاکہ ہندو اور یہ لوگ مسلمان ہوں، ہم سے متاثر ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ آپ پیچھے رہ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور نماز کا جو ایک عذاب ہے، جو ایک مسئلہ ہے چھوڑنے کا، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر ہم کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن اپنی زندگی میں نماز کو اور قرآن کو شامل کریں. اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیں. اردو کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں. یقین کریں پاکستان کا انگلش میں کوئی ترقی کا کوئی کام نہیں ہے. پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جس وقت تک ہم اپنی اردو زبان کو جو ہے اہمیت نہیں دیں گے. انگلش میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہم باہر جا کر جاب کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اردو زبان میں ماہر ہونا پڑے گا. چائنیز آپ کی سب سے بڑی مثال ہے، دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری سٹی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سب اپنے زبان میں کام کر رہے ہیں. وہ انگلش کے پیچھے نہیں بھاگ رہے. انگلش وہ صرف لکھتے ہیں باہر کے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں میں چائنیز ہے ان کے پاس. تو ہم کیوں اردو کی بجائے انگلش لکھتے ہیں؟ انگلش جو ہے ایک ہماری احساس کمتری ہے جس وجہ سے ہم انگلش پر توجہ دیتے ہیں. لیکن اصل جو ہماری ترقی ہے، اگر ہم اردو نہیں سیکھیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم باہر کے ملک میں جا کر جاب کریں گے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. وہ ہمیں ترقی تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں اردو آتی ہوگی. اردو ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، انسانیت بھی سکھاتی ہے. اردو ہمیں جو ہے عزت بھی دیتی ہے،
اور اردو جو ہے ہمیں اسلام کے بھی قریب لے کے جاتی ہے. اب انگلش میں ترجمہ کریں اسلام کا، آپ کو کبھی بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ کو اردو میں مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کی زبان اردو ہے، انگلش نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں جو ہے اردو کو شامل کریں، اردو کو اوپر سے اوپر لے کر جائیں. جس کو نہیں آتی سیکھے، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے اور کوشش کریں. انگلش بولنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے احساس کمتری ہے کہ ہم لوگ انگلش بولتے ہیں. ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے اردو بولنی ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو اردو بولنی ہے، اگر نہیں ترقی کرنی ہے آپ انگلش بولیں، جو مرضی بولیں، کوئی فرق نہیں ہے. اپنی زبان جو ہے اس پر توجہ دیں، قرآن پر توجہ دیں، اسلام پر توجہ دیں، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، اپنے کپڑے اور جوتوں کی صفائی پر توجہ دیں. اور برائے مہربانی جو ہے آپ لوگ ہیش ٹیگ دی بیسٹ پاکستان یوز کریں، بیچ میں اسپیس نہیں ڈالنی. تو یہ جو ہے ایک ٹرینڈ بنانا، ہمیں جہاں پاکستان کی کوئی اچھی چیز نظر آئے گی ہم وہاں لکھیں گے ہیش ٹیگ دی بیسٹ پاکستان. تو آپ جتنا ہو سکتا ہے دی بیسٹ پاکستان کو جو ہے شیئر کریں. اور ہمارا جو سلوگن جو ہے وہ دی بیسٹ پاکستان ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے، کل کسی اور چیز پہ بات کریں گے. اور میرا جو مشن ہے وہ اچھائی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ لوگوں کو تک دینا ہے، تاکہ آپ لوگ، کسی کو، ہر آدمی کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی. تو کچھ اگر میں کسی کو کچھ بھی سکھا سکوں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ کامنٹس میں کریں. آپ جو مجھے سکھانا چاہیں آپ نیچے کامنٹس میں کریں. جو اچھی بات ہوگی میں آپ کی بات اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا، اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. تو برائے مہربانی میرے کامنٹس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے، تاکہ میں آپ کے لیے نئے سے نئی چیزیں لے کر آؤں. عنقریب میں کسی نہ کسی کا انٹرویو بھی شامل کروں گا. اگر آپ کے پاس کوئی شخصیت ہے جدہ میں یا سعودیہ میں جو انٹرویو کے لائق ہے، اس میں کوئی خاصیت ہے، آپ مجھے اس بندے کا کانٹیکٹ نمبر دیں. میں اس سے کانٹیکٹ کر کے اس کو خود انٹرویو کروں گا، شامل کروں گا، انٹرویو اپنی چینل میں شامل کروں گا. اور کوشش کروں گا کہ جہاں پاکستان کی جو بھی کوئی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اسلام کی سربلندی کام کر رہا ہے، اس کا میں انٹرویو اس چینل میں شامل کروں. تو مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دوست بصیر، اور ملتے ہیں کل نئے ولاگ کے ساتھ. بہت شکریہ، اور اپنے گھر والوں کا، سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.